جی کیسے ممکن ہے، یہ جو ورڈ ہے نا کیسے ممکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز۔ اس کی میں آپ کو ایک سادہ سا مثال دے دیتا ہوں، خود قرآن مجید میں موجود ہے، سورۃ المدثر ہے 29واں سپارے میں، اس کی آپ صرف آیت نمبر 40 سے 47 تک کا مطالعہ کر لیں، آدھی آدھی لائنوں کی یہ آیتیں ہیں، اور صرف آپ ترجمہ پڑھ لیں، اور آیتیں کیا ہیں کہ فی جناتی یتساءلون، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، اور جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام یہاں پر بیان کیا ہے کہ فی جناتی یتساءلون، جنت کے اندر فی وہ سوال کریں گے، اور کس سے کریں گے سوال؟ عن المجرمین، مجرموں سے، یعنی کہ جہنمیوں سے کریں گے، سوال کریں گے۔ اب سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ جنت جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، تو آپس میں ان کی آوازیں کیسے آئیں گی؟ تو بھائی میرے بھائی، جس پروردگار نے جنت اور جہنم بنائی ہے، وہی پروردگار آوازوں کو آپس میں ایک دوسرے تک پہنچانے پر بھی قادر ہے، ایک دوسرے کے چہرے دکھانے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ دیکھیں، جنتیوں کو جہنمیوں کی آواز آ جائے گی، لیکن نہ جہنمیوں کو جنتیوں کی خوشبو آئے گی، اور نہ جنتیوں کو جہنم کا کوئی دھواں پہنچے گا، نہ وہاں کی کوئی بدبو آئے گی، صرف آواز آئے گی اور نظر بھی آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جو ہے وہ سوال کریں گے مجرموں سے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں آخر میں جہنم میں کس چیز نے بھیجا؟ یعنی کہ وہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، اور یہ باقاعدہ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مسلمانوں سے کہیں گے، یہ وہ سب مسلمان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں گے کہ تمہیں آخر جہنم میں کس چیز نے بھیج دیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ آخر ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ پہلا جو جواب ہوگا نا ان کا، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مطلب کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ہم نے نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ بھئی کافر تو یہ بات بول ہی نہیں سکتا نا کہ بھئی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کے اوپر تو لاگو نہیں ہوئی، اس کے اوپر تو فرض ہی نہیں ہوئی، وہ تو ویسے ہی اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے چلے جائے گا۔ تو جس کے اوپر فرض ہو گئی، جو اسلام کے دائرے میں آ گیا، اب اس نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب وہی بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، بس پڑھ لی، نہیں پڑھی نہیں پڑھی، یا پھر ایسی پڑھ لی کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جب دل چاہا پڑھ لی، جب موڈ ہوا پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کوئی پابندی نہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ تو پہلی جو وجہ ہوگی قالوا لم نکن من المصلین، یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ ممکنات میں سے، کہ دیکھیں کہاں ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہیں، جنت کی بہاریں ہیں، اور کہاں دوزخ کی جو ہے نا وہ عذاب ہیں اور وہاں کی رسوائیاں، اور یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ پھر دوسرا جواب کیا دیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے ان کو کچھ، انہیں بالکل معاشرے کا سب سے گرا ہوا فرد سمجھ لیا تھا ہم نے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور فالتو کے گپے لڑاتے تھے، فالتو کی باتیں کرتے تھے، ایسی بحث بازیاں کرتے تھے جس کا کوئی حاصل وصول نہیں تھا۔ یہ چار باتیں بتائیں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور یہ جو آج کا دن ہے قیامت کا دن، ہم اس کو بالکل ہی مانتے ہی نہیں تھے، ہم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کبھی آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، بس کتابی باتیں، خیالی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں۔ تو بات ہو رہی تھی ممکن اور ناممکن کی۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے جنت بنانا بھی ممکن ہے، جہنم بنانا بھی ممکن ہے، جنتی اور جہنمیوں کا کلام کرانا بھی ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کو باریکی سے حساب لے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن ایک باریک سے باریک ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہ نامہ اعمال میں سامنے آ جائے گی، اور چھوٹی سی بھی کوئی آپ نے اچھائی کی ہوگی کسی کے ساتھ نہیں کی تو وہ نامہ اعمال کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔